رمضان المبارک کی ان 5 راتوں کے نوافل بھی بتاؤں گی، نیت کیسے کرنی ہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی مکمل طور پر بتاؤں گی، اور آپ نے کون سی عبادات کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم المرسلین ہے، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، نماز ان سارے غموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو ہی بتائیں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اے میرے رب، تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز اس عشرے کی خاص 5 راتوں کی عبادت ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کی شب قدر کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور طاق راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ وہ 5 طاق راتیں ہیں۔ اگر آپ سے 21 رمضان کی طاق رات جو ہے وہ گنوا دی ہے آپ نے، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، کوئی بات نہیں۔ ابھی 4 طاق راتیں باقی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر کو پا لیں تو ان طاق راتوں میں آپ نے چھوٹی چھوٹی یہ عبادات ہیں، آپ نے ان کو کر لینا ہے۔ آج میں آپ کو اس رات کے حوالے سے کچھ بہترین نوافل نماز اور کچھ خاص عمل بتاؤں گی جو آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہوئی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ جو شب قدر میں کون سی عبادات کرنی ہے آپ سے، اور کب آپ نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ تو اللہ والو، عشاء کی نماز اور تراویح نماز پڑھنے کے بعد، یا پھر تہجد کے ٹائم آدھی رات میں یا سحری سے پہلے پہلے آپ نے 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ 4 رکعت نفل نماز آپ کو 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی پڑھ لیں، اور 4 رکعت ادا کر لینے کے بعد پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز بے شمار عبادات کا ثواب عطا ہوگا۔ اب دوسری 4 رکعت نفل نماز، یہ نماز بھی آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھ لینی ہے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد یعنی کہ ہر 2 رکعت کے بعد 70 مرتبہ کوئی سا بھی آپ نے استغفار پڑھ لینا ہے۔ آپ یہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر اس کے بعد دوسری 2 رکعت بھی ادا کر لیں اسی طریقے کے ساتھ، 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور پھر 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ اللہ والا، یہ تمام گناہوں کی بخشش کے لیے بڑا ہی افضل اس کو مانا جاتا ہے اس عمل کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو بخش دیں تو یہ نماز لازمی ادا کر لینا۔ اور اب اس رات کی آخری 2 رکعت نفل، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور سورۃ الاخلاص کو آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھ لیں۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ کلمہ شہادت یعنی دوسرا کلمہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ نماز جو بھی ادا کرے گا اسے اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کی رات کے 2 خاص عمل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی رات میں قرآن مجید فرقان حمید کی 2 مبارک صورتیں بھی پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 25ویں سپارے کی سورہ دخان کو 7 مرتبہ تلاوت کر لینا ہے، اور پھر 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھ لینے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس کے بعد اگر آپ کی کوئی مشکل حاجت ہے، کوئی مراد ہے، تو اپنی مراد پوری ہونے کی نیت سے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں اور شان والے، بزرگی والے نبی پر رحمتوں برکتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کریں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فتح کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر لیں اور رو رو کر گر گرا کر گریہ زاری کرنی ہے اپنے رب کے سامنے، اور اپنے رب سے دعا مانگ لینی ہے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کسی بھی مشکل مراد یا حاجت ہوگی وہ پوری فرما دیں گے۔ تو آج کی رات میں یہ 2 قرآنی صورتیں پڑھنا بڑا ہی افضل مانا جاتا ہے۔ اب آج کی رات کا بڑا ہی خاص اور مشہور سورۃ الاخلاص کا وظیفہ بھی سن لیں۔ اگر آپ اپنی تمام حاجتیں صرف ایک ہی رات میں پوری کرنا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ آج کی رات لازمی کر لینا۔ اللہ والو، طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں آپ یہ تمام عمل بھی کر سکتے ہیں، اور ایک عمل اگر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آج کی رات کا یہ لازمی اور خاص سورہ اخلاص کا جو عمل ہے، یہ عمل میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب عمل کو کرنے سے پہلے اپنی مراد جو بھی حاجت ہے اس کا تصور اپنے ذہن میں مضبوط کر لیں، اور مکمل یقین کامل کے ساتھ آپ نے 1 گلاس پانی بھی اپنے سامنے ضرور رکھنا ہے، اور پھر یہ عمل شروع کریں۔ یہ عمل آپ اپنی حاجت کے لیے کریں گے، لیکن اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ عمل کے پانی پر جو دم کریں گے، یہ پانی آج کی رات میں آب حیات، آب شفا کا کام کرے گا۔ یہ پانی اپنے تمام گھر والوں کو بھی پلائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اور پھر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں۔ آپ نے 300 بار یعنی کہ 3 تسبیحاں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ 300 بار سورہ اخلاص ہوگی تو ساتھ میں 300 مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پڑھتے وقت پوری توجہ اور دھیان وظیفے کی طرف رکھنا ہے، اور پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور جو پانی کا گلاس آپ نے رکھا تھا اس پر آپ نے دم کر لینا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے۔ اب یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو 100 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو فوراً قبول کر دیں گے۔ اس عمل سے کوئی بھی حاجت ہو جو آپ نے بالکل چھوڑ دیا آپ نے کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اور جو پانی دم کیا ہے آپ نے پیا، اس پانی کو پینے سے آپ کو تمام بیماریوں سے بھی شفا ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں مریض ہے تو اسے یہ پانی ضرور اور ضرور پلائیں۔ باقی تمام گھر والے بھی اس پانی کو لازمی پی لیں۔ تو سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ 25 رمضان کی رات کو لازمی کیا جاتا ہے، اس لیے آپ بھی ضرور کر لینا۔ آج کی رات اس وظیفے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ والو،
ये जितने भी अमल मैंने आपको बताए हैं या जितनी भी वीडियोस मैं लगा रही हूँ ताक रातों के हवाले से, ये कोई एक रात की नहीं है। ये आप किसी भी रात में, इन ताक रातों में किसी भी रात में कोई सा भी अमल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी भी मायूस नहीं लौटाएगा। और कोशिश करें कि तहज्जुद के वक्त इस अमल को करें, तहज्जुद की ताकत भी इसमें शामिल करें, फिर देखें आपकी मुरादें कैसे पूरी होती हैं। उस रब ने तो सिर्फ कुन कहना है और आपकी बिगड़ियां सवर जानी है। तो अपने रब से कुन कहलवाएं, तहज्जुद के टाइम गिरियाज जारी करें, अपने रब के सामने रोएं, गिड़गड़ाएं, सजदे करें, अपने रब को राज़ी करें और अपनी मुरादों को पा लें। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।